اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، بالخصوص صدر مجلس حاضہ عالی مرتبت جانشین شیخ الحدیث حضرت صاحب زادہ حامد رضا صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کو بند کر دیں۔ حمد و تعریف کے بعد، صلاۃ و سلام کے بعد، آج کی منعقدہ یہ تقریب جس میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف، موقع اور سعادت نصیب ہو رہی ہے، استاذی و استاذ العلماء حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمہ کہ حضور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کے درجے بلند فرمائے۔ زندگی بھر دین متین کی جو خدمات سر انجام دی، اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ ان کی یادگار دو دروازہ اور یہ جامعۃ العالم یہ رہتی دنیا تک نور بانٹتے رہیں، اور دنیا کے اوپر ان کے پھیلے ہوئے بہت سارے شاگرد جو ان کا روحانی ورثہ ہے، اس کی ترویج اور اشاعت کے ضامن ہیں۔ اللہ ان کے فیوز و برکات کو ان کے ذریعے سے مزید فراواں کرے، اور لمحہ لمحہ ان کی قبر کو اجالوں اور روشنیوں اور نور و نکہت سے مالا مال فرمائے۔ میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جن کلمات پر مختصراً گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ میرے رب کا حکم نامہ ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو اچھے اعمال بجا لائے، مرد ہو یا عورت، شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ تو میرے رب کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ستھری پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ جو اس کا ہو جائے، اس کا وعدہ ہے کہ پھر میں اس کو مرنے نہیں دیتا۔ ورنہ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے ہیں اور چلے گئے، اور آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھنے والا تو شاید مجھے بتا سکے، لیکن بہت سارے لوگ معذرت کر دیں گے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کا نام یاد رکھیں۔ اچھا، میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے آقا و مولا تشریف لائے، اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی رومن امپائر، لیکن آج لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور تشریف لائے، اس زمانے کے کسریٰ کا نام کیا تھا؟ یہ دوسری بڑی طاقت تھی، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو اس دور کے کسریٰ کا نام بتا سکیں گے۔ اور اگر میں اس محفل میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا۔ تو خاقان کا نام زمانے کو یاد نہیں ہے، کیسر کا نام مٹ گیا، کسریٰ کا نام گلدستہ طاق نسیاں بن گیا، لیکن حضور کے مؤذن کا نام کائنات کے جس گوشے میں بھی چلے جاؤ، آپ کو بلال حبشی کے نام کی مسجد ضرور ملے گی۔ اقبال تڑپ کے بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے،
رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی شہنشاہ کا دنیا نام بھی نہیں جانتی، لیکن بلال حبشی کا نام سینوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو کہا میرا ہو جائے پھر میں اس کو مرنے نہیں دیتا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ علماء تشریف فرما ہیں، طلباء بھی موجود ہیں۔ نحیینہ کے اندر مادہ حیات موجود ہے، لیکن حیاتاً طیبہ الگ سے ذکر کر کے اس کی تاکید مزید کر دی گئی کہ کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ پھر جو میرا ہو جائے پھر میں اس کو ستھری پاکیزہ زندگی سے نواز دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں آتے تو سارے مرنے کے لیے ہیں، کچھ لوگ جیتے جی مرے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مر کے بھی نہیں مرتے۔ علامہ اقبال نے نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے۔ ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، جو بہت ہاتھوں ہاتھ اس کا نظریہ لیا گیا کہ مختلف جانوروں کی مہذب شکل ہے انسان، جبکہ قرآن نے اس کی نفی کی اور انسان کے عالی مرتبت آغاز کا ذکر ان کلمات سے ارشاد کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ بندروں اور ریچھوں کی مہذب شکل نہیں ہے، بلکہ حضرت انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا۔ جب حضرت آدم کا ابھی خمیر گویا جا رہا تھا تو فرشتوں کی پیشانی کو سجدے کے لیے آمادہ کیا جا رہا تھا۔ اس کا آغاز ہی عالی مرتبت ہے، لیکن خیر اس نے کہا کہ جناب مختلف جانوروں کی مہذب شکل موجودہ انسان ہے، تہذیب پاتے پاتے اس مرتبے تک پہنچ گیا۔ یہ ہے اس کا نظریہ ارتقاء۔ اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ جب ان کی ماں انتقال کر گئی تو اس وقت وہ یہاں ارض ہند میں نہیں تھے، تو ان کو وہاں خبر دی گئی کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو جب انہیں خبر پہنچی تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا جو آج بھی کلیات اقبال میں آپ دیکھ سکتے ہیں، والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس میں ماں کے بچھڑ جانے کے صدمے کو بیان کرتے ہیں، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ تو اس میں اقبال نے فلسفہ موت و حیات بیان کیا ہے، اسی میں والدہ مرحومہ کی یاد میں، اور پھر اس میں ارتقاء کا نظریہ جو اقبال کے ہاں ہے اس کو بیان کیا۔ بات تو بہت طویل ہو جائے گی اگر اس کو تفصیل میں ہم گفتگو کریں اس پر، لیکن میں جو اس کا مرکزی نقطہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر شے کی فطرت میں نشو و نما کی آرزو ہے، آگے بڑھنے کی تمنا ہے، وہ تمنا ہی زندگی میں تحرک پیدا کرتی ہے اور آگے انسان بڑھتا ہے، مشکلیں جھیلتا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہے، حالات کی تلخیاں سہتا ہے، حالات کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے، اس لیے کہ آگے بڑھنے کی خواہش نے اس کو یہ جذبہ دے رکھا ہے، اور جب وہ آگے بڑھنے کی اس کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ مرکز میں آ جاتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے ایک بیج سے دی ہے کہ بیج کو جب زمین کی کوکھ میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر مٹی انڈھیل دی جاتی ہے تو وہاں وہ بے چین ہوتا ہے نشو و نما کے لیے، پھر کونپل بن کے پھوٹتا ہے، پھر کونپل تنا بنتی ہے، تنے پہ شاخیں ہوتی ہیں، یہ اس سے مزید بہتر شکل، شاخوں پہ پتے آتے ہیں، یہ مزید اس کا ارتقائی مرحلہ اور اس کی مہذب صورت، پتوں سے کلیاں بنی، شگوفے بنے، کلیوں سے پھول بنا، جب کلیاں کھل کے پھول بن گئیں تو اس کے بعد اس کا ارتقاء کا اگلا مرحلہ پھل بننا تھا، وہ پھول پھل بن گئے، اور جب پھل بن گئے تو اس عالم رنگ و بو میں اس بیج کے لیے ارتقاء کے سارے مرحلے طے ہو گئے۔ بیج سے کونپل بنی، کونپل سے تنا بنا،
تنے سے شاخیں، شاخوں سے پتے، پتوں سے پھول، کلیاں، شگوفے، اور وہاں سے پھول، پھول سے پھل۔ اب اس عالم رنگ و بو میں ارتقاء کا کوئی مرحلہ باقی نہ رہا تھا، تو وہ پھل پک کر کے دوبارہ پھر بیج بن گیا، اور دوبارہ بیج بن کے پھر وہ تہہ خاک آیا، اور اب وہ اتنے بیج تھے کہ جب وہ اگے تو ایک باغ اور ایک چمنستان بن گیا۔ اقبال نے کہا کہ اس عالم رنگ و بو میں اللہ کے بندے کے کمالات اپنے نقطۂ عروج کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ تہہ مزار آتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ تہہ مزار بن کے اپنے ارتقاء کے لیے بےتاب ہے۔ ذرا اس رنگ کو اقبال کے لہجے میں دیکھیے: فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ وہ نئی شکل میں نمودار ہونا چاہتا ہے اور اپنے رنگ اور آہنگ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فیض کو جو ہے وہ بکھیرنا چاہتا ہے، اس لیے اسے مرکد کی خاک کے اندر دوبارہ اس بیج کو جانا پڑا۔ اللہ اکبر! تو بندہ مومن جب اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے ارتقاء کے سارے مرحلے طے کر لیتا ہے اور آگے مزید ارتقائی منزل باقی نہیں رہتی، تو پھر وہ تہہ مزار چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ ختم نہیں ہوا، وہ ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ اب سنیے: فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، فلا نحیینہ حیاتاً طیبہ، یہ ہے وہ زندگی کہ جو اللہ ایک بندہ مومن کا مقسوم کرتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس کا وجود ہی مٹ گیا ہے، اس کے اجزاء بکھر گئے ہیں، اب اس کا نشان نہیں بچا، لیکن جو اپنی زندگی میں سفر ارتقاء پہ گامزن رہتے ہیں تو وہ کبھی مرا نہیں کرتے۔ ربعی بن حراش ساری زندگی ہنسے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو۔ جلیل القدر تابعی ہیں، امام سیوطی نے لکھا، الروض الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ نے شفا میں لکھا، اور اسی کو ابو نعیم الاصفہانی علیہ رحمہ جو 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، انہوں نے بھی حلیہ میں لکھا کہ وہ ساری زندگی نہیں مسکرائے، وہ فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ خیر موت تو آنی تھی۔ ایک دن جب پیغام اجل آیا اور وہ آغوش موت میں اتر گئے تو ان کے بھائی کا نام تھا ربیع بن حراش، تو وہ غسال کو بلا لایا، کہا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو تم اسے ذرا غسل دو۔ تو غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا، کہا اتنی جلدی؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نحن نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ اللہ اکبر! نشان مرد مومن بات گوئم، چون مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ اقبال نے کہا آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! چونکہ اس نے کامیاب زندگی گزاری ہے اور یہ لمحہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تحفۃ المومن الموت کا یہ عملی ظہور ہے۔ اوروں کے لیے تو موت بھیانک ہوتی ہے، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام وقف کر دی، اس کے نام لگا دی، تو پھر یہ موت ان کے لیے ایک بھیانک منظرنامہ نہیں ہے بلکہ یہ تحفہ بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اسرائیل حاضر ہوئے قبض روح کے لیے، تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا عجیب بات ہے، رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے اور تجھے قبض روح کے لیے بھیج دیا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟ وہ مجھے خلیل کہتا ہے اور تجھے قبض روح کے لیے بھیجا، کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں، جا کے بارگاہ عزدی میں عرض کر دیتا ہوں۔ جبریل حاضر ہوئے، کہا مالک تیرے خلیل کے پاس گیا تھا، یہ پیغام ہے تیرے نام۔ تو کہا میرے خلیل کے پاس پھر جاؤ، میرا سلام دو اور کہنا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے
کوئی یار یار کو بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے تو روح بے چین ہوگی. کہا دیر نہ کر ابھی قبض کر دے. تو پھر موت بھیانک نہیں ہوتی، موت تحفہ بن جاتی ہے. اور شیخ سعدی شیرازی نے تو یہاں کمال کر دی. کہا جب دنیا پہ تو آیا تھا تو تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے. زندگی ایسے گزار کہ تو ہنستا ہوا جائے، یہ روتے رہ جائے. یہ نہیں کہ روتا آیا تھا روتا ہی چلا جائے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی جو اس کا چیخنا ہے، اس کا رونا ہے، یہ اس کی زندگی پہ دلالت ہے کہ یہ زندہ پیدا ہوا ہے. جب تک بچہ روتا نہیں ہے، چیختا نہیں ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں گوشت کا لتھڑا زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اس کا رونا جس کو عربی میں استحلال کہتے ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ بھی یہی سے نکلا ہے. اندر ذبح جو پکار اٹھتی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی نے بسم شیخ عبد القادر پڑھ دیا اور جانور ذبح کر دیا حرام ہو جائے گا. بسم محمد پڑھ کے ذبح کر دیا حرام ہو جائے گا. 11ویں کا ہو، 12ویں کا ہو، عقیقے کا ہو، ولیمے کا ہو، ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے تو حرام نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو وہ جو آواز اٹھتی ہے اس کو استحلال کہتے ہیں. بلکہ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ طبرانی نے موجم میں لکھا. پوچھا گیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ ایک ہمزاد جنم لیتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے. تو صحابہ نے دوسرا سوال کیا کہ حضور جب آپ آئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا؟ فرمایا ہاں. تو کہا کہ اس نے تو آپ کو کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی. تو فرمایا اس نے کیا چھیڑنا تھا؟ اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی. فلما رآنی اسلم، جب اس نے مجھے دیکھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. جواہر البہار، جواہر البہار فی فضائل النبی المختار کے اندر امام نبہانی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حضور کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اللہ نے حضور کا جمال ایسا بنایا تھا جو دیکھتا وہ پکار اٹھتا کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں. کہا اس نے کیا چھیڑنا تھا مجھے؟ فلما رآنی اسلم، جب اس کی نظر میرے جمال نور پہ پڑی تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. اللہ اکبر. تو وہ ہمزاد پسلیوں کو چھڑتا ہے تو بچہ روتا ہے. رونا زندگی پہ دلیل ہوتا ہے. ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں. شیخ بولے جب تو آیا تھا تو روتا تھا اور یہ ہنستے تھے. ایسے زندگی گزارنی ہے کہ تو ہنستا ہوا جائے اور یہ روتے رہ جائے. اللہ اکبر. تو اصل تو ہمارا انجام ہے. انما الاعمال بالخواتیم، جس طرح انما الاعمال بالنیات، یہ بھی روایت ہے انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار تو حسن خاتمہ پہ ہے. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اوسدا جانی جس دا توڑ چڑھے. کتنے لوگ ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچے ہوتے ہیں، آخر میں آ کے لڑک جاتے ہیں. آج ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے. کتنے کتنے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام دیکھو کتنا عجیب ہو جاتا ہے. بلعم بن بورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا. جب ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں آتے، قبولیت پہلے ہو جاتی. اتنا مستجاب الدعوات تھا. لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. زبان لٹک گئی تھی، زمین چاٹتا تھا مستجاب الدعوات اور اللہ کا ولی تھا، لیکن انجام بہت برا ہوا. اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا. جب تک یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ میرا انجام کیا ہے اس وقت تک دھڑکا لگا رہے. ابو العالیہ جلیل القدر تابعی ہیں. بخاری اٹھائیے کتاب الایمان. حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب پیغمبر سے ملا. حضور کے 30 اصحاب سے میری ملاقات ہوئی ہے. 30 اصحاب سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ہر ایک کو فکر مند دیکھا. سب کہتے تھے انجام ٹھیک ہو جائے. اللہ اکبر. آج تو ہم سمجھتے ہیں ہم بخشے ہی ہوئے ہیں، لیکن وہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی صحبت میں رہے، اللہ اکبر، وہ بھی ڈرتے تھے. جن کو حضور نے کہا بشارت دی جنت کی، وہ بھی اینٹ اٹھاتے ہیں اور پھر نیچے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش کہ میں اینٹ ہی ہوتا.
چڑیا کو بیٹھے دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ جاتی ہے تو کہتے ہیں واہ چڑیا کہ کیا موج ہے، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ چلی جاتی ہے اور تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا، ہمارے پلے کوئی عمل نہیں اور ہم سمجھتے ہیں جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ تو کہتے ہیں 30 اصحاب سے ملا ہوں، 30، ہر ایک کو میں نے ڈاڈا فکر مند پایا ہے اپنے انجام کے حوالے سے۔ حضرت بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے کہا تھا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، پوچھئے۔ کہا آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ یہ کوئی مسئلہ مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن بایزید رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ تو میں مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ حضرت بایزید کا 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا، بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے، تو کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، لہٰذا تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید کہ جب میں مالک کے حضور پیش ہوا تو مالک نے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو بادشاہ یہ تو نہیں پوچھتے کہ کیا لے کر آئے ہو، فقیروں سے تو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو۔ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما۔ تو ربی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ آخری وقت ہوا، کہا تیرے بھائی کو غسل دینے داخل ہوئے، بڑا عجیب شخص ہے، نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اس سے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکرا رہا ہے۔ کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا مسکراؤں گا نہیں۔ پورے بصرے میں خبر پھیل جاتی ہے ایک بندہ مرنے کے بعد یوں مسکرایا ہے۔ اپنے بیگانے، نقاد، محبین سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ہجوم ربی کے گھر کی جانب روانہ ہوا، تیکھے تیکھے سوال لیے، کوئی کہتا ہے یار بندہ تو نیک تھا، ہو سکتا ہے اسے اعزاز ملا ہو، کوئی کہتا ہے یہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بندہ کوئی مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ لوگ سوال لیے ہوئے، کوئی زیارت کے شوق میں، کوئی محض تماشائی ان کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اتنے میں انہیں غسل دے کے چارپائی پہ ڈال دیا گیا تھا، کفن اڑا دیا گیا تھا۔ جب لوگ داخل ہوئے، قبل اس سے کہ یہ کوئی سوال کرتے، ربی بن حراش جو فوت ہو چکے ہیں انہوں نے کفن ہاتھ سے باہر نکالا اور آنے والوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت، ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی بولتے ہیں استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان، اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، اس کی قدرت کے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈال کے میرا استقبال کیا۔ لوگ باتیں پوچھنے لگے، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی، جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا، امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا کہ ربی بن حراش نے کہا عجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا ناہی تے گور پیا کوئی ہور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج سے 50 سال پہلے سیالکوٹ کے کمشنر کا نام کیا ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے۔ آج سے 40 سال پہلے کے ڈی سی او کا نام کیا تھا؟ سرمایہ داروں کے نام پوچھوں آپ نہیں بتا سکیں، اور میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک فقیر 2 دروازے پہ بیٹھتا تھا اس کا نام بتا سکتے ہو تو آپ سر اٹھا کے حافظ صاحب کا نام لیں گے۔
فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، فلا نحیینہ حیاتا طیبہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ باب نبوت بند ہو گیا ہے، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، واضح غیر مبہم اور حتمی اعلان۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخص نے کہا کہ میں نبی ہوں، لوگوں نے اسے بھی مان لیا۔ نبی کا آنا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی نے ادعا کیا تو لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اور ولی کا آنا تو ممکن ہے۔ تو اب کوئی شخص ادعائے ولایت کرتا ہے تو اس کو اگر لوگ مان لیں تو اس پر کیا تعجب ہے؟ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مارکیٹ میں 2 نمبر اسی کا آتا ہے۔ تو اولیاء اللہ یہ اللہ نے عزت کے نشان بنائے ہیں، تو اس لیے بہت سارے لوگ جھوٹے مدعی ہوں گے کہ ہم ولی ہیں۔ ولی کی جو حقیقی علامتیں ہیں وہ تقوی ہے، ایمان کی وہ اعلیٰ ترین منزل ہے جو اس کو نصیب ہوتی ہے، جو باقی لوگوں کا وہ مقسوم نہیں ہے۔ تو اب یہ تو منزل حاصل نہیں ہو پائے گی ان کو۔ اب ولی کی ایک ظاہری علامت جو بادی النظر میں ہے وہ کرامت ہے۔ اب کرامت کا ظہور بھی 2 نمبر لوگوں سے نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی جھوٹی بات منسوب تو کر سکتے ہیں اپنے ساتھ، یا کوئی مکر، کوئی فن، اس کو کرامت تو قرار دے سکتے ہیں دجل، فریب اور دھوکے کے ذریعے سے، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر 2 نمبر اولیاء پائے جائیں اور ہم پہچان بھی جائیں یہ 2 نمبر ہیں، یا کسی کی جھوٹی کرامت کو سنیں، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم اولیاء کا انکار کر دیں۔ جھوٹے مدعیان نبوت کو ہم پائیں، ان کا انکار کریں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ 1 لاکھ کئی ہزار نبیوں کا بھی انکار کر دیں؟ کوئی جھوٹا مدعی نبوت جھوٹے معجزات پھیلا دے اپنے، ان جھوٹے معجزات کا ہم انکار کریں، تو کیا اس بہانے ہم سچے نبیوں کے معجزات کا بھی انکار کر دیں؟ یہ تو دانش مندی ہی نہیں ہے۔ اس طرح 2 نمبر لوگوں کے گھڑے ہوئے کلام کو، گڑی ہوئی باتوں کو، ان کے دجل و فریب کو، ان کی تلبیسات کو، ان کی دسیسہ کاریوں کو، ان کے مکر کو، ان کے متبعین کی گڑی ہوئی چیزوں کو، ان کے حفوات کو ہم کیا کرامت قرار دے دیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، بالکل نہیں ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مفہوم ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے حقیقی کرامات کا انکار کر دیا جائے؟ جب علم سطحی ہوگا تو ایسا ہوگا۔ 2 نمبر لوگوں کی حفوات کو آپ ضرور اس کی تردید کریں۔ بزرگوں کی کتابوں کے اندر بعد میں آنے والوں نے کچھ چیزیں مندرج کر دیں۔ جب اللہ کے رسول سے لوگوں نے حدیثیں منسوب کر دیں تو کسی بزرگ کے ساتھ کرامت کیوں نہیں منسوب کی جائے گی؟ یہ ہو سکتا ہے، اس کو آپ الگ کیجئے، فن کے اعتبار سے الگ کیجئے، جس طرح محدثین نے کیا، انہوں نے چھانٹی کی، موضوع اور صحیح کو الگ الگ کیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک موضوع حدیث آ گئی تو پورے ذخیرہ حدیث کا انکار کر دیا، ایسا تو نہیں کیا۔ بہار کے راہ گلی میں راہ مسوس، اگر کمبل میں پسو پڑ جائیں تو کمبل جلانا چاہیے یا جھاڑ کے پسو نکالنے چاہیے؟ دانش مندی تو یہی ہے کہ اس کمبل سے پسوؤں کو نکال کر کے اس کمبل کو صاف کیا جائے، نہ یہ ہے کہ کمبل ہی جلا دیا جائے۔ لوگوں نے دین ہی جلا دیا۔ اور میں آپ کو ایک کہانی قرآن سے سناؤں۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کے ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک خاتون ہے جو لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ اس تخت کی چوڑائی اور لمبائی علماء تفسیر نے لکھا کہ 60 ہاتھ چوڑا تھا اور 80 ہاتھ لمبا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا ملکہ بلقیس کو کہ
تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ ورنہ جو ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے تحفے اور انعام و اکرام لے کر کے حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ بہت قریب آ گئی تو آپ کی مجلس لگی تھی حضرت سلیمان کی، تو آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہ جس تخت پہ ناز کرتی ہے تو کوئی ہے اس کے آنے سے پہلے لے آئے، اور وہ بالکل قریب آ چکی تھی۔ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضرت یہ خدمت میرے ذمہ لگائیے۔ قال افریت من الجن، وہ بڑا قوی ہیکل، بڑا طاقتور، بڑی توانائی رکھنے والا، اس نے کہا کہ حضرت یہ ذمہ داری میری رہی، کب تک لے کے آؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ صبح کو مجلس لگتی تھی، دوپہر کے وقت برخاست ہو جاتی تھی، تو اس نے کہا مطلب میں دوپہر تک لے آؤں گا۔ اللہ اکبر، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ ڈبیا بھی ہو جیب میں ڈال کے لے آنی ہو پھر بھی 2 ماہ چاہیے، اور وہاں پہروں کے اندر مکفل تھا، بڑی بات تھی نا۔ لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، جو کتاب کو جاننے والا تھا، وہ بولا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی تھی، تخت پڑا ہوا تھا۔ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے۔ یار حضرت سلیمان کا امتی آنے واحد میں تخت لے کے قدموں میں حاضر کر دیں، اور یہ قرآن نے کہا ہے، تو شاہ نقش بند بخاری بخارے سے قابل میں نہیں آ سکتے۔ باقی امتوں کے ولی شانوں والے ہیں، لیکن جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کی امت امتوں سے افضل ہے، حضور کی امت کے ولی باقی امتوں کے ولیوں سے افضل ہے من حیث المجموع۔ حضرت سلیمان کے غلام کی شان ہے کہ آنے واحد میں یہ کرشمہ کر دکھاتے ہیں، اور مقتدی بن کے حضرت سلیمان مسجد اقصی میں جس نبی کے پیچھے کھڑے ہیں، اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے غلام کی یہ شان ہے، اس کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟